کہتا ہے کہ جمعہ کے دن خطبے کے بعد دعا کرتے ہیں، بالکل جب امام دعا کر رہا ہو آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، نہ آمین کہہ سکتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ جب قرآن ہو اور حدیث سنو بس چپ، یعنی آمین بھی نہیں کہہ سکتے۔ حج کے فرائض میں احرام ہے، نیت ہے، عرفات اور طواف زیارت ہے۔ کہتے قرآن میں ہے کہ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، شیطان، ہم نے کیا کہا، وہ کافر نہیں تھا، مسلمان تھا۔ کیا مطلب ہے سوال کا؟ استکبر وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ لکھا ہوا ہے، تو کیا سوال پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے سمجھ آئے گا تو میں بھی جواب دوں گا نا۔ تو صاف بات ہے کافر تھا، جب تکبر کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ پہلا عمرہ ادا کرنے کے بعد سر کے بال استرے سے منوائے تھے، دوسرے عمرہ ادا کرنے کے بعد بالوں کے لیے کیا حکم ہے؟ بالکل، اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے اور سر پہ استرا پھروا دیا، اب ایک دن بعد یا 2 دن بعد دوسرا عمرہ کرنا ہے، پھر بھی استرا پھروائے گا، بال ہوں یا بال نہ ہوں۔ حتیٰ کہ ایک گنجا آدمی عمرہ کرے، وہ کیا کرے؟ تمہارے بال تو نہیں لے جائے گا، اس کو اس گنج پر بھی استرا پھروانا پڑے گا، کیونکہ اللہ کو بالوں کی ضرورت ہے۔ تعمیل حکم ہے کہ میرے سامنے بندے نے گردن جھکا دی۔ جمعہ کی اذان 12 بجے ہوتی ہوئی سنتیں پڑھ لیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ 12 سے تو پہلے زوال ہو جاتے اللہ کے بندے، 12:26 پہ تو ظہر کی نماز اذان شروع ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے جی کہ مجھے پیشاب کی تکلیف ہے، وضو کے بعد اگر قطرے کپڑوں پہ لگ گئے، وہ لازمی کپڑے کو بدلنا ہوگا، دھونا ہوگا، اور وضو بھی اگر بار بار وہ قطرے گرتے رہتے ہیں تو جو وضو مغرب کو کریں گے وہ عشاء تک کافی ہے، چاہے قطرے گرتے بھی رہیں، آپ نیچے انڈر ویئر رکھیں تاکہ کپڑے جو ہے وہ مسجد میں قطرے نہ گریں، پھر عشاء کے لیے نیا وضو۔ نوجوان اور جوان میں کیا فرق ہے؟ اللہ کو پتہ، جی مجھے تو پتہ نہیں، کسی حکیم سے پوچھو۔ یہ کوئی قرآن شریف کا لفظ ہے، حدیث کا ہے، یا کوئی مسئلہ ہے؟ تم جانو، تمہاری لغتیں جانے، کسی اردو والے سے پوچھو۔ موبائل میں جو تصویریں ہوتی ہیں نماز ہو جاتی ہے، نماز تو خیر ہو جائے گی، کہ اندر ننگی تصویریں ہوں گی تو کیا نماز ہوگی؟ نماز پڑھتے ہوئے تمہارا خیال ادھر ہی ہوگا، لہذا ایسی گندی چیزیں نہ رکھا کریں۔ اگر یہ چیز آ گئی ہے تو اس میں قرآن پاک رکھیں، اس میں حدیث رکھیں۔ عمرے کے لیے آ رہے ہیں تو اس میں عمرے کے فرائض فیڈ کر لیں کہ عمرے کے اتنے فرائض ہیں، احرام کب باندھنا ہے، کیسے باندھنا ہے، اور 2 رکعت پڑھ کے ہم نے اس رکعت میں پہلی میں کیا پڑھنا ہے، دوسری میں کیا پڑھنا ہے، لبیک کیسے، یہ چیزیں رکھو جیسے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ روزہ ہے، اس کو بھی اور خاوند کو بھی بوسو کنار کرے، کوئی حرج نہیں، چاہے شہوت ہو، جمع نہ کرے، جمع کرے گا تو کفارہ ہو جائے۔ میں حرم میں کام کرتا ہوں، وزٹ ویزا پر موجود ہے، جیزان سے واپس 15 شوال کو میقات سے عمرہ کیا ہے، حج کرنا چاہتے ہیں۔ میرا بھائی، آپ اگر مکے میں رہتے ہیں تو مکے میں رہنے والے جو ہیں وہ حج افراد کریں گے، حج افراد کے علاوہ وہ کوئی حج نہیں کر سکتے۔ آپ نے چونکہ عمرہ کیا ہے تو لہٰذا امام صاحب کے نزدیک تو دم ہے کہ تم کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان دنوں میں، حشر حج میں۔ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ چونکہ عمرہ کیا پھر حج کرے گا، تمتع ہو جائے گا۔ ایسی اصل مسئلہ یہی ہے، تمتع اور قران جو ہے نا ان لوگوں کے لیے ہے جو باہر رہتے ہیں، مثلا مدینے والے ہیں، طائف والے ہیں، ریاض والے ہیں، دمام والے ہیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، باہر سے آنے والے جو ہیں ان کی مرضی ہے وہ افراد کریں، تمتع کریں یا قران کریں۔ مکے والا صرف افراد ہی کرے گا۔
کہ آپ نے کہا ہے کہ کرامت جو ہے وہ ولی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اللہ چاہتے ہیں تو اس کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو اب جب وہ ملکہ کا تخت منگوایا گیا تو اس ولی کو تو پتہ تھا، اس نے تو کہا کہ میں اتنی پلک جھپکتے میں منگا سکتا ہوں، تو اس کو تو اپنی کرامتوں کے بارے میں پتہ تھا۔ اچھا مجھے یہ ذرا سمجھا دیں کہ اس بزرگ میں زیادہ کرامت تھی اور نبی سلیمان میں طاقت نہیں تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے یہ تم سمجھا دو، اگلا جواب میں سمجھا دیتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ چاہتے تو وہ طاقت پیغمبر کو بھی دے سکتے تھے، نہیں دی تو یہی بات بتلا رہی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں جس کو چاہیں دے دیں۔ اس لیے حضرت سلیمان نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جناب تیری کرامت اور کمال ہے، فلما رآہ مستقرا عنده بتختا قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا احسان ہے، تیرا کوئی کمال نہیں۔ یہ سارا قرآن، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں خدا کے لیے قرآن پڑھا کرو۔ یہی شیطان دھوکہ دیتا ہے، وہ جی ولی کے ہاتھ میں نہ کہا میں لا سکتا ہوں، اللہ نہ چاہتے تو نہ آتا۔ اسی لیے تو سلیمان نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری، انہوں نے کہا ھذا من فضل۔ اچھا جن کو بھی طاقت تھی، قال عفریت من الجن، وہ کرامت نہیں دکھا رہا تھا، وہ اپنی طاقت دکھا رہا تھا کہ جن جو ہے ایک سیکنڈ کے اندر بڑے بڑے فاصل انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، اتنی دیر میں آپ نے نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو قال الذی عنده علم من الکتاب، تو اس کے پاس علم من الکتاب تھا، نبی کے پاس نہیں تھا۔ کیوں؟ ایسے نہ بس مسئلے اپنے دماغ میں بیٹھ کے کھڑا کرو۔ معجزات برحق ہیں، لیکن اللہ چاہیں گے تو معجزہ ظاہر ہوگا۔ اب دیکھیں نا بدر کے میدان میں معجزات، اللہ کے پیغمبر کا معجزہ ظاہر ہوا، لیکن احد میں ظاہر نہیں ہوا، دندان بھی شہید ہو گئے، صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ کچھ سمجھا کرو نا بھائی، بدر میں تو صحابہ فرشتے اتر آئے اور جبریل تو احد میں بھی موجود تھا، ایک پر مارتا تو کافروں کی نسل بھی ختم ہو جاتی۔ لیکن اللہ کا نظام ہے، کبھی فتح ہوگی کبھی شکست ہوگی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ الحرب سجال بیننا، جنگ جو ہے وہ ایک ڈول ہے، کبھی ہم نے کھینچ لیا کبھی دشمن نے کھینچ لیا۔ تو اللہ کبھی فتح دے کے آزماتے ہیں، کبھی شکست دے کے آزماتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ حضور پاک زندہ ہیں، تو وہ تو عالم برزخ کی بات ہے، جب عالم برزخ میں تم چلے جاؤ تو وہاں پھر عرس منا لینا، وہ تو عالم برزخ کی بات ہے۔ اچھا زندہ کا عرس، جب تک پیر صاحب زندہ تھے اس وقت تو کوئی عرس نہیں تھا، آپ تو موت کے بعد عرس مناتے ہیں، تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے پیر صاحب کی زندگی میں کبھی عرس ہوا ہے؟ بس بیٹھے ہیں اپنے اپنے عقل لڑا رہے ہیں بیچارے۔ اصل میں بات یہ ہے، یہ مسئلہ ہے سارا پیٹ کا۔ جب تک پیر صاحب زندہ ہوں تو مرید آتے رہتے ہیں، پیسہ ملتا رہتا ہے۔ پیر صاحب اب فوت ہو گئے، اب کون پیسے دے؟ اب عرس کے نام پہ پیسہ اکٹھا ہوتا ہے۔ یہ سارا اصل جھگڑا مال کا ہے۔ مجدد الفسانی سے اللہ عالم کتنے اولیاء گزرے، سب سے بڑے اولیاء تو صحابہ تھے جنہوں نے حضور کی زیارت کی۔ ویزے پہ آیا ہے اور یہاں آنے کے بعد مسجد عائشہ سے رام باندھے، بالکل دم واجب ہوگا، ویزے پہ آئے یا وزٹ پہ آئے یا کسی پہ ہے، تو قانونی باتیں ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ وہ میقات سے آیا ہے۔ عصر اور عشاء کی سنت صرف شہد پڑھیں گے بھئی، اگر 4 رکعتیں پڑھو گے تو پہلی 2 رکعت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ رسولہ کھڑے ہو جاؤ، اور اگر 2 رکعت پڑھو گے تو تشہد پوری پڑھو گے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا اور ابھی حلق نہیں کیا، ایک بچے نے خوشبو لگائی،
اگر اسی وقت دھو ڈالے اور اس کے بعد اس کو ختم کر دیں تو کوئی، کیونکہ اس نے خود تو نہیں لگائی، کسی نے آگے ایسے لگا دی، تو بہرحال اگر آپ نے دھو دیا اور فوراً حل کرا دیا تو انشاءاللہ کوئی دم نہیں۔ بہرحال تہجد کی رقم 4 رکعت پڑھیں گے تو احناف کے نزدیک یہی ہے کہ 2 رکعت پہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک پڑھیں گے۔ حنابلہ کے نزدیک پوری تشہد پڑھنا جائز ہے۔ عرس مبارک کے عرس ہے جائز ہی نہیں تو مبارک کہاں سے ہو گیا؟ چاول شریف کھانا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے، نہ عرس جائز نہ چاول جائز۔ عرس جائز ہوتا جیسے رمضان کا روزہ فرض ہے تو افطار کرنا بھی جائز، سحور کرنا بھی جائز، تو جب وہ عرس ہی جائز نہیں تو چاول کہاں سے جائز ہو گئے؟ میں نماز پڑھنے سے بھی گیا، جمعہ پڑھتا تھا تو مدینے سے باہر ہو گیا، بہت توبہ کریں، دعا کریں نہ کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ دعا کیجئے مجھے مال اتنا ملے۔ یہ آپ نے حدیث سمجھی نہیں ہے۔ حضور پاک نے زکوٰۃ کے مال کے لیے اپنے عامل کو بھیجا کہ فلاں فلاں علاقے سے زکوٰۃ لے کے آؤ۔ ایک بندے کے پاس گیا، اس کے پاس کافی مال تھا، تو اس نے کہا بھئی یہ بھی ہر سال کا ایک ٹیکس لگ گیا ہے ہم پہ کہ بھی ہر سال بکریاں ہیں تو زکوٰۃ دو، اور گائے ہے تو زکوٰۃ دو، اور پیسہ ہے تو زکوٰۃ دو۔ ایسا کیا اس نے کہ 2 4 5 بل تک بکریاں تھیں نا، وہ پکڑ کے کہا کہ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں دیتا۔ دوسرے آدمی کے پاس گیا، اس کے پاس مال بہت تھوڑا تھا اس کے مقابلے پہ، یعنی وہ غریب تھا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی میرے مال میں جو سب سے اعلیٰ قسم کے بکریاں ہیں نا وہ پکڑ کے پیش کی، یہ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں، حضور نے فرمایا نہ اعلیٰ لو نہ ادنا لو، درمیانہ مال لو۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ تمہارے جو اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں وہ میں لے جاؤں، باقی تمہارے تو بہرحال لے کے آیا۔ اس نے جب حضور کو واقعہ سنایا تو جس نے زکوٰۃ نہیں دی تھی تو آپ نے کہا اللہم اکثر مال ہو، اللہ اس کے مال کو بڑھا دو، اور جس نے دی تھی فرمایا اللہ اس کے مال کو گھٹا دو۔ تو صحابی حیران ہو گیا، حضور جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور جس نے دی ہے بیچارے نے اس کے لیے آپ یہ دعا کریں۔ تو چند دن گزرے، اس کا مال بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ مدینہ منورہ سے اتنا دور چلا گیا کہ دین اور ایمان اور نماز اور جمعہ سے بھی معلوم ہو گیا۔ اور جس کا مال کم ہو گیا وہ جب مال ہی نہیں ہے 24 گھنٹے مسجد بیٹھا۔ اب بھی تو مسجد میں وہی آتے ہیں جن کے پاس مال نہیں ہے یا بوڑھے ہو گئے، گھر میں ماں اولاد بیٹھنے نہیں دیتی، وہ جلدی سے ماشاءاللہ گھڑی بھی آگے کر دیتے ہیں، ابا جان نماز کا وقت ہو گیا نکلو یہاں سے دفع ہو۔ کہہ رہے ہیں ہمیں کھانس کے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، ٹی وی نہیں دیکھنے دیتا، فلم نہیں دیکھنے دیتا، ڈانس نہیں کرنے دیتا، گھر میں ہلا گلا نہیں کرنے دیتے، یہ بڈھے بڈھی ہمارے گلے میں پڑ گئے ہیں۔ اب تو خیر ماشاءاللہ نوجوان بڑے سمجھدار ہیں، دونوں کو ماشاءاللہ کھانے میں کچھ نہ کچھ ملا کے سلا دیتے ہیں، پھر ساری رات جو کچھ ہوتا ہے کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ایک مکان خرید کر کرایہ پر دے دیا ہے، میرا کو کرایہ گھر میں خرچ ہو جاتا، جب دیکھو نا آپ نے کرایہ پہ دیا مکان 5000 روپے مہینہ، اور 5000 روپے مہینے آپ کے خرچ ہو جاتے ہیں تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ تو اس پہ ہے جو سال کے بعد نفع ہوگا، جو خرچ ہو جائے اس پر کیا زکوٰۃ؟ ہمارے گروپ پہ آئے، ہمارے گروپ میں عالم بھی ہیں، مسجد عائشہ اپنے بزرگ عمرہ کرتے ہیں، مولوی صاحب فرماتے ہیں آپ زیادہ عمرے کے بجائے زیادہ طواف کرو، ٹھیک کہتے ہیں، طواف کرنے میں زیادہ ثواب، عمرے کرنے سے جتنا دیر آپ عمرے میں لگاتے ہیں اتنی دیر طواف میں لگائیں تو زیادہ ثواب۔ میرے والد نے عمرہ کیا، احرام کھولا، لیکن 3 گھنٹے کے بعد سر مڈایا، کوئی دم نہیں، لیکن آئندہ ایسی غلطی نہ کریں، طواف صفا کے بعد سر مڈا کے احرام کھولیں۔
بہرحال گزارش یہ ہے کوشش کریں کہ تصویر سے بچیں. طواف کے دوران شک ہو جائے کہ میں نے 7 کیے ہیں یا 6، تو جو تمہارا گمان غالب ہے اس پہ عمل کرو. گمان غالب یہ ہے کہ میں نے 7 کیے، بس اللہ قبول فرمائے. اور گمان غالب یہ ہے کہ نہیں میں نے 6 کیے ہیں، تو ایک چکر اور کر لو. آج کل حجر اسود میں رش ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہوتا ہے، وہ آج سے تھوڑا ہے. حضرت عمر نے ایک دفعہ بوسہ دیا، سارے کپڑے پھٹ گئے. تو صحابہ نے پوچھا حضرت کیا ہونے کا؟ میں نے بوسہ دینا تھا اور لوگوں نے کپڑے ہی پھاڑ دیے، کیا کروں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی یہ حال تھا. تو بہرحال جب اشارہ اس بوسے کے قائم مقام ہے تو دھکے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یا پھر ایسے ٹائم پہ آئیں کہ آپ مثلا رات 12 بجے آ کے طواف کریں، انشاءاللہ موقع مل جائے گا. آپ صبح 8-9 بجے طواف کریں، موقع مل جائے گا. آپ دن کے 11 بجے طواف کریں، انشاءاللہ حجر اسود کا بوسے کا موقع بھی مل جائے گا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ مغرب اور عشاء کے درمیان جب عین رش ہوتا ہے اس وقت طواف کرو اور لوگ لین بنا کے کھڑے ہو جائیں آپ تم بوسہ دو، یہ ممکن نہیں ہے. نماز میں اتحیات میں ایھا النبی کے وقت حضور کا خیال نہیں کر سکتے. اگر حضور کا خیال کریں گے نماز باطل ہو جائے گی. نماز تو اللہ کی ہے. یہ تو ہم اس کلمات کو نقل کر رہے ہیں جو اللہ نے معراج کی رات میں حضور کو فرمائے تھے. اگر تصور میں ہم حضور پاک کا خیال کریں تو نماز خدا کی تو نہ رہی نا. پھر نماز تو اللہ کی ہے. کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر حرم میں رہنے والا شوال میں عمرہ کرے حج اس کا افراد ہوگا، لیکن ایک بکری دینی پڑے گی. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم. لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم. اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة عن كل اسم وغنیمة عن كل بر. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا عیبا الا سترتا ولا کربا الا نفستا ولا ضالا الا هدیتا.